انشاءاللہ جس در ہمارے قائد محترم کا اشارہ آ گیا سب کچھ چھوڑ کر لبیک کا نام لگا کر انشاءاللہ بتانے میں یہاں موجود ہوگی. آپ کو نام کو ڈرا سکتا ہے نام کو دھمکا سکتا. لبیک کے نعرے کا مطلب یہ بس یہ ہے لبیک کا نعرہ. یا رسول اللہ میں بھی میرے ماں باپ بھی ہماری جوانیاں بھی ہمارے بیوی بچے ہماری بیٹیاں بھی ہمارے لہو کا ایک ایک قطرہ بھی یا رسول اللہ آپ کی عزت ناموس اور آپ کی حرمت کی ایک پہرے داری کے لیے حاضر لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. سلام اس پر کے جس کے نام لیوا ہر زمانے میں. سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں. بڑا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے کا. بڑا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے کا. جناب علامہ صاحب 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 میرے طریقہ قاضی محمد محمود صاحب میں حضرت زبان اپنے مالی نہ پہلے نہیں اڑا آج مسئلہ سرزمین کا مقصد عطائے رسول فنا فی الخالق المجید آپ کی ذات والا عقیدت پیش کرنا اور تقریب اہل وفا کرنا. آپ دے جان نشین کے علاوہ ساتھ حضرت جتنے تک کرنا امیر المجاہدین علامہ حافظ خاتون سے نظر اسلام کا تعلق ہے. میرے جیسا تفریح کرتا آپ کی شان یہ کیمرے سے سائڈ پہ ہے تھوڑا سا سائڈ پہ بس ٹھیک. مگر آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ ساڑھے قائد شیر اہل سنت امیر المجاہدین علامہ حافظ خاتون سے نظر نے امیر المجاہدین سیدنا صدیق اکبر کو لے کے غازی ممتاز قادری تک غیرت مند ہستی کا نظارہ ساری آنکھوں کے سامنے پیش کرتا. سیدنا ابوبکر صدیق کی صداقت یاد تازہ کر دی تھی. فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عدالت کی یاد تازہ کر دی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہزاردار اکھیاں کی یاد قبلہ امیر المجاہدین کی اکھیاں میں تازہ کر دی تھی. اور سلاطین اسلام خصوصاً کتابوں میں تصور کرتے ہیں کہ سلطان سلاطین ایوبی ہویا اس وقت دوسرے رسالت نکل آئی کہ جنہیں نے اپنی اپنی زندگی کوڑے دی سین کے غلام دی تھی. اسی وقت سے بھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سے شیر پیدا کیتے سن کہ قبلہ امیر المجاہدین کی آواز کرنے چاہیے. جدوں نے دوسرے رسالت نکل آئی کافوں کے دوسرے رسالت اور قبلہ ختم نبوت نکل آئی. قبلہ امیر المجاہدین کی ایک نکل کی تھی. مجھے وہ چکو میری بھی انشاء تیرے کو اس گھٹی کے کہ چلو ایسا تیرے سنہ
اسلام کی عزت اور نموس واسطے رسول اللہ کے غلام کس طرح ہے کہ حضور دو پجارے اٹھا کے جب میدان بدر کے اندر جرت دے وہ داستان رقم کر دیں اللہ تعالیٰ نے قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ قادم حسین رضوی کی صورت میں سانوں سارے دے سارے ماضی دے جرت مندانہ اقدامات میں نظارے قبلہ امیر المجاہدین کی اکھیاں میں کروا دیتا ہے اور گرامی کا نظرات آخری کا 18 سال کا جوان آیا ایک عورت کی آواز ہوتے 12,000 کا لشکر لے کے حجاز مقدس تو چلے دیبوں کو لے کے قلعہ قاسم تک فتح کرنا گیا بے سر و سامانی کے عالم کے اندر جرتانی داستان رقم کرنا گیا اگر لگانا بھی سی لیکن پروردگار عالم نے سانو قبلہ امیر المجاہدین کی صورت اندر ایک اثر دیا کہ ملت اسلامیہ کی ایک بچی ہوئے اور اس کو حکمران خود ڈالر لے کے ریال لے کے بیچ دے من اس واسطے پوری دنیا کی باطل طاقتوں کے سپر پاور کے سامنے اگر کسی کو بولن کی جرات ہوئے تو اس طرح اللہ اس خاتم حسین رضوی کا خاص کر ہزارے بے مجبور سنی عوام پہلے بھی قبلہ امیر المجاہدین کی آنکھیاں دیکھ لیں اگر نہیں ہے اشارہ ہوئے سر ایڈریس دے کے پکار کے اندر یہ دھرتی کا بچہ بچہ اپنی جان کا نظرانہ تواڈے قدماں تے تواڈے اشارے تے قربان کر کے اس گل دا بیان ثبوت دے سی کہ اسی ہزارے دی غیرت مند ماواں دے سارے آپ کے سامنے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاجدار ختم نبوت آج کے اس عظیم شان پلیٹ فارم سے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اپنے قائد عقیدت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں تو آج شاعر مشرق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ الفاظ بھی ہمیں اپنے لیڈر کی شان میں کم نظر آتے ہیں اے حلقہ درویشہ وہ مرد خدا کیسا اے حلقہ درویشہ وہ مرد خدا کیسا کہ ہے اس کے گریباں میں ہنگامہ رستا کے جو ذکر کی گرمی سے شعلے کی طرح روشن جو فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ تیز ہم جب دیکھتے ہیں کہ شاعر مشرق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ الفاظ بھی ہمیں کم نظر آتے ہیں جو انہوں نے ہر عاشق رسول کے لیے فرمائے کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے کائنات میں حاضر و موجود ممتاز قادری کو پھانسی دینے والے تھے
یہ رکھیے گا ناز زیادہ ہے سنبھال کے رکھیے گا کوئی آئے گا نہیں تو ایڈجسٹ کر لیں بے فکر ہے سر آپ کے لیے رکھیے ناز زیادہ آگے آئے بیٹھ جائیں الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد انما یخشى اللہ من عباده العلماء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تواضع للہ رفعہ اللہ نامی کوئی بغیر مشقت کے نہیں ہوا نامی کوئی بغیر مشقت کے نہیں ہوا 100 بار اپنی کٹا تک نہیں ہوا آج کی اس عظیم المرتبت بزم میں مسند صدارت پہ تشریف فرما ہم سب کے امیر علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب اور دیگر قائدین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک آپ کی ساری زندگی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے عشق کے اندر گزری جامعہ نظامیہ رضویہ کی مستر تدریس ہو مجلس نظامیہ پاکستان کی صدارت ہو تحریک ریائی غازی ملک مختار حسین قادری ہو اور پھر سب سے بڑھ کر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت و امانت ہو آپ نے ایک لمحے کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ پیرا دیے بغیر نہیں بسر کی جناب امیر میں ڈبین پونچھ آزاد کشمیر کی جانب سے میرے ساتھ ڈبین پونچھ کی سب سے بڑی تفریح ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے بڑے اور ہم سب کے امیر نے مرد اسلام کے برابر قدم میرے آقا کی ناموس کے لیے جان کی قربانی دی اور ہماری گردن آگے سے کاٹے یا پیچھے سے کاٹے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکاری کے آزاد کشمیر بالخصوص پونچھ ڈویژن کے لوگ آپ کا جہاں پہ سایہ کرنا آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ چینوں کے بعد اور نافذان مدینہ کے ساتھ مشاورے آپ سب سے پہلے ڈویژن کو وقت اپنے پورے ڈویژن کی جانب سے دھمکے کی چوٹ پہ اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ جہاں پہ آپ کا سایہ پڑے گا وہاں پہ ہم اپنا خون کا ایک ایک قطرہ گرائیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ہم نے کہا کہ خدا بولا پیر سید مراد علی شاہ صاحب امیر کے بڑی ہے آزاد کشمیر اور آنے والے تمام اللہ کی مائے
गुजारिश है कि बहुत कबील है बात करते हैं और जो सूरह ने फैसला किया उसके मुताबिक हमने इस प्रोग्राम की दुआ भी करनी है। लिहाजा حضرت علامہ مفتی عبدالرؤف نظامی صاحب نافیانہ قرار تصویر تحریک لبیک یا رسول اللہ نام تشریف لائیں۔ गल करो पहुंच गया हाँ जी हाँ जी चेक कर रहे हैं ना चेक कर रहे हैं ओके कितने पहुंच गए कितने राइट साइड चलो कल्ला आ रहे हैं तो फिर मुड़े ख्याल तो आ रहा है और मेरे घर बोलने बैठे गड्डी दुकान दे नहीं नहीं जल्दी होने को नाम देंगे जल्दी होने वाले ठीक है यदि वही खैर है ठीक है इधर उधर और ना लटका देना कर ओके आएगा दिन में भेजना है कार्टून में भेज देना अब जब मुजद्दिद वक्त मुजद्दिद असर मुजद्दिद खत्म नबूवत के इस चैनल के मौके पर आपको आपके फर्जंद अकबर हमारे अमीर हज़रत अल्लामा हाफिज़ साहब से रज़ी साहब को ये यकीन दिलाता हूँ कि हम सब आपके साथ हैं और कारकुनान इनको नज़रिया मिल चुका है। इनको अभी किसी के भोग में और किसी के चक्कर में ये नहीं आने वाले। ये वो मुजाहिदीन हैं जो हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन को अपना कायद मान चुके हैं। मैं हजरात यहाँ पे जो बैठे हैं और जो मुझे जहाँ जहाँ सुन रहे हैं, मैं हुजूर मुजद्दिद अल-फ़सानी की 15वीं पुष्प पोता हूँ और मैं मेरे अजदाद का जो मिशन था और वो मिशन जब अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज़ खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने चलाया तो हमने सिंध में सबसे पहले, अभी फैज़ाबाद भी नहीं हुआ था, तो हमने सिंध में सबसे पहले मैं कराची में गया। मेरे बड़े भाई हज़रत पीर जान आगा जान सरहंदी फारूकी नक्शबंदी के हुक्म पे उन्होंने मुझे हुक्म किया था कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस वक्त हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन के नाम पूरी मेरी उम्मत में मेरा पसंदीदा गुलाम खादिम हुसैन है। तुम उसकी मदद करो और सबको कहो और सबको बताओ। फिर हमने तमाम अवाम में और उलमा में मशाइख में जिन जिन से हमारा ताल्लुक था हमने सबको कहा। अभी फैज़ाबाद नहीं लगा था, आज तो सब हर कोई
नारा लगाता है, मैं उस वक्त की बात करता हूं। उस वक्त कोई नहीं था। मैं हजरत की खिदमत में गया और मैंने कहा हुजूर हमें किसी ने नहीं बुलाया, हमें भेजा गया है, हम आपके पास हाजिर हुए हैं, हम आपके अदना कारकुन बनने आए, आप हमारे कायद हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ इस चहलम के मौके पर कि अल्लामा खालिद हुसैन रिजवी ऐसे नहीं आया था, उन्हें भी लाया गया था और इस अमीर को भी लाया गया है। ये आए नहीं है, इनको लाया गया है। अब सब लोग तारीफ करेंगे इस अमीर की और इस अमीर के हुक्म पर चलेंगे। और मैं उन पीरों को, उन गति नशीनों को भी कहता हूँ कि लौट आओ वापस, आप भी तुम्हें मौका है, लौट आओ वापस। ये काम नहीं चलेगा, दुनियादारों के कदम चाटने से काम नहीं चलेगा। वापस आओ हुजूर की बारगाह में, हाजिर हो और अपने अजदाद के मिशन को पकड़ो। तुम्हारी इज्जत इसी में है। मैं मुजद्दिद अल-फसानी का पोता होके तुम्हें ये फिर ऐलान करता हूँ और फिर तबलीग करता हूँ तुम्हारे ऊपर कि लौट आओ, वापस आओ। और लोगों को भी कहता हूँ कि अगर कोई ना लौटे तो उसको छोड़ दो, हम हुजूर के पीछे हैं। और अमीरुल मुजाहिदीन ने हमें पूरा मिशन देकर गए और अमीरुल मुजाहिदीन ने हमें जीने का तरीका भी सिखाया है, तरीका भी सिखाया है। और मुख्तसर बातें मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, सिर्फ ये कहता हूँ कि सारे जहां के आईने दिखला के रह गए, लाना पड़ा तुझे तेरे ही मिसाल। बाबा जी का कोई मिसाल नहीं है, हम सब बाबा जी के मिशन के साथ हैं और आप सबको भी बाबा जी के मिशन के साथ रहना है और अल्लाह की इबादत करनी है। उसके बाद सच्चों की सोबत इख्तियार करनी है, झूठों को छोड़ना है। और रूह फिदा का फर्ज हर का यक शोला दिगर पर जनिश का मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे चला जाना। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं मुतमिस साहब काजी नंबर नक्शबंदी साहब अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हरीपुर ये आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। कायम हो जब बदन से कफन की निस्बत, चेहरे से आया हो पंजतन की निस्बत, या इलाही मेरी तकदीर में लिख दे ता हशर ज़हरा हुसैन और हसन की निस्बत। वक्त मुख्तसर है, आज हम किबला बाबा जी हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन अमीर मिल्लत इस्लामिया के चेलम में यहाँ पे शरीक हैं। हमारे सामने अक्से फैज़ान हुजूर बाबा जी, अक्से हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन हजरत साहिबजादा हाफिज साद हुसैन रिजवी दामत बरकातुहुल कुद्सिया मौजूद हैं। मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि जब मेरे हुजूर ने सहाबा से मशवरा लिया था कि मेरे सहाबा बताओ कुफार का मुकाबला कैसे करना चाहिए, बाहर निकल के मुकाबला करें या मदीने में रहकर, उस वक्त एक 80 साल का बूढ़ा उठ के हजरत मिक़दाद कहते हैं हुजूर आप हमसे मशवरा लेते हैं कि कैसे मुकाबला करना चाहिए, आप हुक्म फरमाए। हम मूसा की कौम नहीं है जिसने मूसा से कहा था कि तुम्हारा खुदा और तुम फिरौन से लड़ो। हुजूर हम आपके गुलाम, हम आपके दाएं लड़ेंगे, आपके बाएं लड़ेंगे, आपके आगे लड़ेंगे, आपके पीछे लड़ेंगे। आप हुक्म फरमाएं तो हम हबशा में जाके आपके साथ वहां लड़ेंगे।
اب میں نہایت ہی ادب سے متوجہ ہوں حضرت علامہ عارف نظمی صاحب امیر لبیک یا رسول اللہ پاکستان زون شمالی سندھ ہے خواہش نہیں اتوں دی مین تو بول دی گڈی بھی آ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایت ہی واجب الاحترام میں تم دسدا نا تو جڑا مرکزی امیر تحریک لبیک پاکستان و دیگر اتوں کھبے ہو کے پیچھوں مین روڈ تو چڑھ جا علماء مشاہد کرام یار پچھلی وہ سڑک نہیں ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین احتشام اللہ رب العالمین نے پیچھے روڈ پہ آ جا کچھ شخصیات کے چہرے ایسے بنائے ہوئے ہوتے ہیں جن چہروں کو دیکھ کر بندہ یہ گواہی دے سکتا ہے کہ یہ چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا الحمدللہ انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت ہمارے قائد محترم امیر المجاہدین شیخ الحدیث علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تھے کہ جن کا چہرہ دیکھ کر ہم تو ہم ہیں غیر بھی یہ گواہی دیتے تھے کہ یہ چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا چہرہ کیوں بنایا وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ اپنی زبان مبارک سے فرمایا وہی عملاً کر کے دکھایا کبھی یہ نہیں ہوا ہم نے نہیں دیکھا دوران طالب علمی جامعہ نظامیہ میں پڑھتے ہوئے یا آج تک ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے قائد نے جو بات فرمائی ہو پھر اس پر عمل نہ کیا ہو ہمیں ہمیشہ یہی دیکھا ہوا نظر آیا کہ جو بات زبان سے فرماتے تھے اسی پر عمل کروا کے دکھا دیتے کیوں کہ جو حقیقی معنی میں عاشق رسول ہو جس نے اپنی جان سے بڑھ کر اپنی مال سے بڑھ کر اپنی اولاد سے بڑھ کر حدیث پاک کے حکم کے مطابق سب سے زیادہ محبت آقا علیہ السلام کی ذات سے کی ہو پھر وہ کسی کو نہیں دیکھتا جہاں حضور کی عزت کی بات آئے جہاں ختم نبوت کی بات آئے وہاں سب کچھ قربان کر کے یہ بتا دیتا ہے کہ ہمیں اگر محبت ہے تو اپنے آقا و مولا سے محبت ہے ہمارے قائد نے جو ہمیں مشن دیا الحمدللہ آج ان کے جانشین یہاں ہماری صدارت فرما رہے ہیں میں اپنی صوبہ سندھ کی طرف سے کراچی سے لے کر کشمور تک اپنے مرکزی امیر کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ قبلہ جب بھی آپ حکم فرمائیں گے انشاءاللہ سندھ کا عاشق رسول ہر ایک عاشق رسول آپ کے حکم پر لبیک کہتا ہوا حاضر ہوگا اب میں نہایت ہی ادب سے متوجہ ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی مبارک عباسی صاحب سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کراچی آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا
قائد محترم امیر محتشم جگر گوشہ مجدد زمان علامہ حافظ صاحب شیخ رضوی حافظ اللہ و دیگر ذمہ داران کارکنان، آج ہم اور آپ یہاں جس مرد حق کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے، ہم کیا خراج پیش کریں گے، ہماری کیا اوقات ہے، ہم کیا روشنی ڈالیں گے. ہم ان کی بارگاہ سے غیرت، حمیت، جذبہ، ہمت اور سب کچھ نبی کی ناموس پر فدا کرنے کے لیے ایک خیرات لینے حاضر ہوئے ہیں اس مرد کلندر کی بارگاہ میں کہ جس کا جوتا بھی کوئی خرید نہ سکا. آج کلندر لاہوری سے معذرت کے ساتھ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو کلندر لاہوری نے حضرت مجدد الفسانی کی بارگاہ میں کہی تھی. انہوں نے اپنے زمانے میں 2 بادشاہوں کا مقابلہ کیا تھا، میرے قائد نے 4 باطل حکمرانوں کا مقابلہ کیا ہے. جوتا نہ خرید سکا جس کا مشرف، اور جوتا نہ خرید سکا جس کا زرداری، جوتا نہ خرید سکا جس کا نوازا، جوتا نہ خرید سکا جس کا نیازی، جس کے نفس کرم سے گرمی احرار. وہ لاہور میں سرمایہ ملت کا نگہباں نہیں، وہ پاکستان میں سرمایہ ملت کا نگہباں، بلکہ وہ دنیا میں سرمایہ ملت کا نگہباں. اللہ نے پر وقت کیا جس کو خبردار. حضور کے غلاموں، پیغام یہ دینا ہے کہ سب کچھ قائد ملت اسلامیہ بتا گئے. اب چاہے فرانس کا معاملہ ہو، کوئی اور معاملہ ہو، شاعر اسلام کے تحفظ کی بات ہو یا حضور کے دین کو تخت پہ لانے کی جد و جہد کی بات ہو، ہمارے امیر، ہمارے قائد، ہمارے امیر المجاہدین علامہ حافظ صاحب حسین رضوی جب ہمیں کال دیں گے، جب ہمیں حکم فرمائیں گے، انشاءاللہ شہر کراچی سے یہ فقیر ہمارے امیر علامہ رضی حسینی اور ایک کارکن اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولادیں فدا کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اور انشاءاللہ اسی حوصلے کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ جس طرح مجدد دوران امام وقت علامہ خادم حسین رضوی کے ساتھ ہم کھڑے تھے. آپ کی یہ محبت ہے، آپ کا یہ پیار ہے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جہاں کارکنوں کا خون، جہاں کارکنوں کا پسینہ گرے گا وہاں میرا خون گرے گا. واللہ العظیم ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں، ہم آپ سے عہد کرتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. میرے قائد، میرے امیر، میرے مجدد زمان کے جانشین، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا اہل کراچی کے ایک ایک کارکن کا خون گرے گا. لبیک لبیک. میں منتظر ہوں حضرت علامہ صوفی یحییٰ قادری صاحب ناظم اعلیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان صوبہ سندھ کی آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اعلان فرمائیں. ایک اعلان سماعت فرما لیں کیونکہ قبلہ امیر المجاہدین اس بات سے بڑے ناراض ہوتے تھے کہ اسٹیج والے ہاتھ نعرے پر نہیں اٹھاتے. تو شرم نہیں آنی چاہیے، آپ کو بات میں شرم آ رہی ہے، لہذا ہاتھ سارے بلند کریں اور لبیک قرار دیں. حافظ صاحب حسین رضوی اور اسٹیج پر موجود تمام مشائخ کرام، علماء کرام، ذمہ داران اور کارکنان صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور مجاہدین کی حیات طیبہ پر ہم نے کیا بات کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے تمام اسلام نے فرمایا
بس گزارش یہ ہے کہ میں اور آپ وہ خوش قسمت کارکن یا ذمہ دار ہیں کہ جن کا قائد جبل استقامت رہا